بہت پرانی بات ہے، عرب کے ایک ریتیلے اور غریب گاؤں میں ایک بہت ہی نیک انسان رہتے تھے جن کا نام تھا ابراہیم بھائی۔ وہ پانچوں وقت کے نمازی تھے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ ان کا کام کنویں سے پانی لا کر گاؤں والوں کے گھروں تک پہنچانا تھا۔ اس کام میں ان کے دو ساتھی تھے، ایک بہت طاقتور کھچر جس کا نام تھا سکندر، اور دوسرا ایک سیدھا سادھا گدھا جس کا نام تھا صابر۔ سکندر کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا اور اس کے دل میں انسانوں کے لیے شکایت رہتی تھی۔ وہ اکثر صابر سے کہتا کہ دیکھ صابر، ہم دن بھر اس بڈھے کے پیچھے بھاری مشقیں اٹھا کر چلتے ہیں اور بدلے میں ہمیں سوکھی گھاس ملتی ہے۔ یہ انسان کتنے مزے سے آرام کرتے ہیں، کاش اللہ ہمیں بھی انسان بنا دیتا۔ بھولا صابر کہتا کہ سکندر بھائی، اللہ کی ناشکر گزاری مت کرو۔ ابراہیم بھائی ہم سے اپنی اولاد جیسا پیار کرتے ہیں اور خود بھوکے رہ کر ہمارے چارے کا انتظام کرتے ہیں، مگر سکندر اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک سال اس علاقے میں بھینکر سوکھا پڑا، کنویں سوکھ گئے اور ابراہیم بھائی کا کام ٹھپ ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں بچا۔ جانوروں کو بھوک پیاس سے تڑپتا دیکھ ابراہیم بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بے زبان میرے پاس رہے تو بھوک سے مر جائیں گے، انہیں آزاد کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ ابراہیم بھائی نے روتے ہوئے دونوں کی رسیاں کھول دیں اور کہا کہ جاؤ میرے بچوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، میں بے بس تم لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ رسی کھلتے ہی سکندر نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور صابر کو ساتھ لے کر شہر کی طرف بھاگ گیا۔ ریگستان میں بھٹکتے ہوئے دونوں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ تبھی انہیں دور کھجور کے پیڑوں کے پاس ایک پرانا کنواں دکھا۔ وہاں ایک بہت ہی بزرگ اور نورانی چہرے والے اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے تھے۔ کنواں بہت گہرا تھا اور ان جانوروں کے پاس پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان جانوروں کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور اپنی لاٹھی زمین پر ماری، جس سے اللہ کے حکم سے کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آ گیا۔ دونوں جانوروں نے جی بھر کر پانی پیا۔ پانی پیتے ہی سکندر کے دماغ میں پھر فطور آیا کہ کاش ہمارے پاس بھی انسانی عقل اور طاقت ہوتی۔ اچانک وہ بزرگ ان کی بھاشا میں بول اٹھے کہ اے نادان جانوروں، انسان ہونا کوئی عیش کی زندگی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، لیکن انسان کو اپنے ہر اچھے برے کام کا حساب اللہ کو دینا ہوتا ہے۔ کیا تم اس حساب کے لیے تیار ہو؟ سکندر اور صابر نے ضد کی کہ انہیں بس انسان بنا دیا جائے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی اور اپنے ہاتھ کی مٹی ان پر پھونک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندر ایک قدور نوجوان بن گیا اور صابر ایک سیدھا سادھا یوک۔ بزرگ نے کہا کہ یاد رکھنا، انسانیت جسم میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ جس دن تمہارے اندر کا جانور جاگ گیا تم برباد ہو جاؤ گے۔ دونوں شہر پہنچے۔ بھوک لگی تھی تو سکندر نے ایک دکان سے بنا
پوچھے کچھ روٹیاں اور کباب اٹھا لیے۔ حلوائی چلایا کہ اور چوروں پیسے کون دے گا؟ اوئے چوروں پیسے کون دے گا؟ سکندر کو انسانی طور طریقے نہیں پتہ تھے۔ اس نے اپنی پرانی فطرت کے مطابق حلوائی کو دھکا دے دیا، جس کے بعد دکان کے نوکروں نے لاٹھیاں نکال کر دونوں کو سرے بازار بہت پیٹا۔ وہاں سے بھاگ کر وہ ایک اندھیری گلی میں چھپے، جہاں انہیں کچھ نقاب پوش چور ملے۔ چوروں کے سردار کو ایک طاقتور آدمی کی تلاش تھی۔ اس نے ان دونوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ اسی رات وہ گروہ شہر کے ایک امیر ویاپاری کے گھر چوری کرنے گیا۔ سکندر کو دروازہ توڑنے کا کام ملا۔ سکندر نے عقل کا استعمال کرنے کے بجائے اپنی پرانی کھچر والی عادت کے مطابق پیٹھ گھمائی اور دونوں پیروں سے دروازے پر زوردار لات مار دی۔ دروازہ اتنی زور سے ٹوٹا کہ پورے گھر کے پہرے دار جاگ گئے۔ چوروں کا سردار تو بھاگ گیا، لیکن سکندر اور سپاہی آپس میں بھڑ گئے۔ سکندر نے ایک سپاہی کو اٹھا کر پھینکا اور شابر نے اپنے سر سے ٹکر ماری۔ پھر وہ کسی طرح جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگے۔ بھوک کے مارے سکندر نے جنگل کی جھاڑی سے زہریلے پھل کھا لیے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ انسان ہر گھاس پھوس نہیں پچا سکتا۔ دونوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھی اور وہ تڑپنے لگے۔ تبھی وہاں سے شاہی فوج گزری، جہاں آگے ایک عالیشان گھوڑے پر شہزادہ بیٹھا تھا۔ سکندر کو گھوڑے کی سونے کی جین دیکھ کر جلن ہوئی کہ یہ جانور ہو کر مزے میں ہے اور میں انسان بن کر پھٹے کپڑوں میں بھٹک رہا ہوں۔ وہ غصے میں زور سے چلا پڑا۔ شاہی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ لڑائی کے دوران جب ایک ہاتھی سکندر کو کچلنے بڑھا تو وہ اچانک رک گیا اور سکندر کو سونگھنے لگا۔ جانوروں کی چھٹی اندری نے پہچان لیا تھا کہ یہ انسان کے روپ میں کوئی جانور ہی ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں وہاں سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب رہے۔ رات کو ایک پرانی غفا میں دونوں درد سے کراہ رہے تھے۔ سکندر روتے ہوئے بولا کہ شابر بھائی، انسان بننا بہت مشکل ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس سے اچھے تو ہم ابراہیم بھائی کے پاس تھے۔ تبھی وہ اللہ کے نیک بزرگ دوبارہ پرکٹ ہوئے۔ انہوں نے ہوا میں ایک گنجر دکھایا، جس میں گاؤں میں بوڑھے ابراہیم بھائی اکیلے پانی کی بھاری مشک پیٹھ پر اٹھائے چل رہے تھے۔ ان کی کمر میں جھکی ہوئی تھی اور وہ بار بار گر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، میرے بچے بھی چلے گئے، اب میں بے سہارا ہوں۔ یہ دیکھ کر سکندر اور شابر کا دل پھٹ گیا۔ ان کی آنکھوں سے سچے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بزرگ کے پیروں میں گر گئے۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جاؤ اپنے مالک کی خدمت کرو، لیکن یاد رکھنا تم ابھی انسان ہو۔ اگر تم نے اپنی اصلیت بتائی تو ہمیشہ کے لیے انسان ہی رہ جاؤ گے۔ دونوں بھاگتے ہوئے اپنے گاؤں پہنچے۔ ابراہیم بھائی بہت کمزور ہو چکے تھے۔ سکندر نے اپنی آواز بدل کر کہا کہ بابا، ہم مسافر ہیں، ہمیں کام چاہیے، بدلے میں ہمیں پیسے نہیں، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ ابراہیم بھائی نے روتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔
بیٹا، اب دونوں دن رات محنت کر کے پانی لاتے، انسانی بدن کے لیے وہ وزن اٹھانا بہت دردناک تھا۔ ان کے کندھے چھل گئے، پیر لہولہان ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ رات کو ابراہیم بھائی جب اپنی سوکھی روٹی کے ٹکڑے انہیں دیتے تو وہ دونوں رو پڑتے اور اپنی روٹی بھی ابراہیم بھائی کو کھلا دیتے۔ ایک دن دوپہر کی تیز دھوپ میں پانی لاتے سمے سکندر کا انسانی جسم جواب دے گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ابراہیم بھائی روتے ہوئے دوڑے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو محفوظ رکھنا۔ ایک انسان کے منہ سے اپنے لیے بیٹا شبد سن کر سکندر کی روح خوش ہو گئی۔ تبھی وہ بزرگ فقیر آدرشی روپ میں آئے اور بولے کہ سکندر، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ اب بتاؤ، تم انسان بن کر مرنا چاہتے ہو یا اپنی پرانی دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ دونوں نے روتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ہمارا وہی پرانا جسم دے دے تاکہ ہم تاعمر اپنے مالک کی خدمت کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک تیز روشنی چمکی اور ابراہیم بھائی کچھ دیر کے لیے اچیت ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ ان کے سامنے ان کا وفادار کھچر سکندر اور گدھا شابیر کھڑے تھے جو پیار سے ان کا چہرہ سونگھ رہے تھے۔ ابراہیم بھائی نے روتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا کہ الحمدللہ میرے بچے واپس آ گئے۔ تو پیارے دوستو، اس روحانی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس حال میں بنایا ہے وہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر نا شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اصلی سکون محلوں میں یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں اور اپنوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر ہمیں بتائیں کہ کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے اچھا لگا۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔